کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تضرع کا وقت ہے، عاجزی کا وقت ہے، تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں. دعاؤں میں عاجزی، گڑ گڑانا، لجاجت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، صورت بنا لو رونے جیسی. ارے نبی نے ہمیں، کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا، اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے. غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے، کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا. کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے، کیسے مانگنا ہے. کوئی یوں مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا. کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے، یہ بھی نہیں پتا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے، یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے، اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے، دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو سب سے زیادہ دیکھو، اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا، تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا، اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون. اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا، کیش، وہ کیا ملتا ہے؟ سکون. آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے، اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں، یار کم از کم یہاں پر موبائل سنیچنگ نہیں ہوگی، سکون سے سو جاؤ. تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں، یہ بڑی زبردست بات ہے. کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو، ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو، یہی مانگ لو، اللہ میں بے نمازی ہوں، مجھے کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے. جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، قرآن کہتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اور کمال کی بات یہ ہے، پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا، نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے بھائی. یہ سمجھ سے بالاتر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو، آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی، ضرورت ہوئی تو مانگیں گے، نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے، پھر دیکھو میں گھڑنے بھیجوں گا، کٹ لگواؤں گا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ یہ زبردستی کروا رہے ہو کام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی، آپ کہیں گے تھینک یو، بہت شکریہ آپ نے یاد کیا ہمیں. پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا گنڈے بھیج کے میں کٹواؤں گا. آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے، یہ کیا ہو گئی ہے، یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں، میں علاقے میں یہ تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں، کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا. آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ٹرانسفر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کی ہے، کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا. آگے سے تڑی لگا دی. اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا نا ہے بھائی، سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا. تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں، یہ میری توہین کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہ